صلو علیہ وسلم تسلیما۔ سب حضرات محبت کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے اپنی جگہ پر آپ کو خطیب تو دے دیا تھا، لیکن آپ کا حکم ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو سنائی جائیں۔ تو جتنے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، حفاظ، ائمہ، حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی سب کے علم و عمل میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا بھی حضرات تشریف فرمائے ہیں، علماء کرام، حفاظ، قراء، حاضرین و سامعین، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں۔ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو مبارکباد دوں۔ آپ سوچنے لگ پڑے کہ مولوی صاحب مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے مبارکباد دے دوں؟ اس میں بات ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے مدینے کا سفر کرنا پڑے گا۔ جس طرح اس مسجد، جامع مسجد محمدیہ میں محفل ذکر میلاد مصطفیٰ انعقاد پذیر ہے، تو میں جو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور آپ مبارکباد لینا چاہتے ہیں، یاد رکھیے کہ مبارکباد اس وقت دی جاتی ہے کہ جس شخص کو پتا ہو کہ میں نے کون سا ایسا نیک کام کیا ہے یا کون سی مجھے نعمت ملی ہے جس پر مجھے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، اور مبارکباد دینے والے کو بھی پتا ہو کہ میں کس کام پہ مبارکباد دے رہا ہوں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں روحانی طور پر 1450 سال پہلے مسجد نبوی شریف میں عالم تصور میں جانا پڑے گا۔ تو سب حضرات
روحانی طور پر مسجد نبوی شریف پہنچے. مدینے کی دھرتی ہے, مسجد نبوی شریف ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ بولے مسجد نبوی میں. کہاں بیٹھے ہیں؟ روحانی طور پر آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی میں آپ گئے. وہاں آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, حضور کے صحابہ تشریف فرما ہے. حضرت حسان بن ثابت منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے نبی کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ آج کسی محفل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا ذکر کیا جائے, رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صرف ذکر سننے کی وجہ سے, جمال مصطفیٰ کا ذکر سننے کی وجہ سے. پر اس محفل کا کیا عالم ہوگا جس محفل میں خود نبی موجود ہو. حضرت حسان رسول اللہ کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے ہوں, صحابہ سن بھی رہے ہوں, دیکھ بھی رہے ہوں. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَتَتُ عَيْنِي, کہ آپ سے زیادہ حسین, میرے آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, اور آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی لال ماں نے دنیا میں جنم ہی نہیں دیا. یہ کون بیان کر رہی ہے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں نے کسی چیز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا. کأن الشمس تجری فی وجہہ, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا. جب بھی آپ کے چہرے انور کی طرف نظر کرتے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کا سورج چہرہ مصطفیٰ میں رواں دواں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ کو تو آپ جانتے ہیں, اکثر ان کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. اب حضرت ہند بن حالہ کون ہے, ان کا تھوڑا سا تعارف میں کرا دوں. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بھائی ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مامو جان ہیں. اور سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مامو جان ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے ہیں پہلے شوہر سے. آپ فرماتے ہیں یتلالع وجہہ, حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تلالع القمر لیلۃ البدر, فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا اور حضور مدینے میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے, حضور کی ذات کو دیکھنے کے لیے میں مسجد نبوی میں داخل ہوا کہ میں دیکھوں جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے اس کا چہرہ کیسا ہے.
اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ اہل علم ہوتا ہے اس کو علم کے ذریعے ہی قائل کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ بات نہیں مانتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرمایا کہ میں نے جب نبی کے چہرے کو دیکھا میرا دل پکار اٹھا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ چہرہ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رسول اللہ کے غلام بن گئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے مضافات میں ہم نے پڑاؤ کیا، مجھے محسوس لگتا ہے کہ تقریر بھی میں نے کرنی ہے، سبحان اللہ بھی میں نے کہنا ہے۔ آپ کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے مضافات میں ہم نے پڑاؤ کیا، قافلہ تھا، اونٹ تھے، مرد تھے، عورتیں تھی۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام مدینے سے چل کر ہمارے پاس تشریف لے اور ہم نبی پاک علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا اللہ کے رسول ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام سے واقف نہیں تھے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اونٹوں کو دیکھا اور ایک اونٹ حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا اور وہ سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ اونٹ خریدا، اس کے مالک سے حضور نے بات کی، جو قیمت مقرر ہوئی اس کا نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ شام کو ہم اس کی قیمت آپ کو بھیج دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام وہ اونٹ لے کے چلے گئے مدینہ میں، تو جو اونٹ کا مالک تھا اس کو لوگ کہنے لگے قافلے والے کہ تو نے اونٹ دیا اور خریدار کا نام تک نہیں پوچھا، تو نے اونٹ دیا اور خریدار کا نام تک نہیں پوچھا، اونٹ بھی چلا گیا، پیسے نہ آئے، تیرا کیا بنے گا؟ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ جو اس قافلے کا سپہ سالار تھا اس کی جو بیوی تھی وہ باتیں سننے لگی، سننے کے بعد کہا لا تلاوموا، ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، فإنی رأیت وجہ رجل، فرمایا کہ میں نے اس شخص کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، ما رأیت اشبہ بالقمر لیلۃ البدر من وجہہ، فرمایا میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اس شخص کے چہرے سے جو چاند کے زیادہ مشابہ ہو۔ اس شخص کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ فرمایا کہ شام کا وقت ہوا تو رسول اللہ کا قاصد آ گیا، نبی پاک علیہ السلام کا قاصد آ گیا اور نبی پاک علیہ السلام کے قاصد نے آ کے وہ رقم بھی دے دی اور ساتھ کھجوریں بھی عطا فرما دی کہ رسول اللہ نے بھیجی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رقم بھی دے دی اور کھجوریں بھی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے حسن خلق کو دیکھ کر ہم رسول اللہ کے غلام بن گئے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی قصہ ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ تقریر بھی میں نے کرنی ہے، سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن و عالم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ حسن عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، سبحان اللہ، محدثین کہتے ہیں
اس سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں طوفان برپا ہوا کہ آج مصطفیٰ کی چہرے کی زیارت کر کے آؤں کہ آج مجھے نیند نہیں آئے گی. آپ فرماتے ہیں میں گھر سے چلا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ رات بھی 14ویں کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ جب 14ویں کی رات ہو، سموگ نہ ہو، بادل نہ ہو، کٹا مٹی نہ ہو، دھواں نہ ہو، موسم صاف ہو، تو آسمان کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آسمان کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ادھر مہتاب نبوت بھی شباب پر تھا. کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا وعلیہ حلۃ حمراء، اور حلہ کہتے ہیں پوشاک کو، اور پاکستان میں تو ایسا ہے کہ عام پوشاک پہ جاتی ہے عام روٹین کے مطابق شلوار اور قمیص، لیکن عربیوں کا یہ لباس ہوتا تھا 2 چادریں ہوتی تھی اور ایک چادر باندھ لیتے اور ایک چادر اوپر سے اوڑھ لیتے. تو نبی پاک علیہ السلام کے اوپر 2 چادریں تھیں. اللہ کا معنی 2 چادریں. حضور علیہ السلام پوشاک ہے، مراد 2 چادریں. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے 2 چادریں، ایک باندھی ہوئی تھی ایک اوپر سے اوڑھی ہوئی تھی. فرمایا کہ پھر میں نے فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی القمر، فرمایا کہ میں مہتاب نبوت کی طرف دیکھتا گیا اور میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا گیا. فرمایا آخر میں مجھے یہ کہنا پڑا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا چاند کے نور سے مصطفیٰ کے چہرے کا نور زیادہ ہے. اس لیے میرے امام نے کہا رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا کہ چاند کے نور سے مصطفیٰ کے چہرے کا نور زیادہ ہے. اس کی تشریح جو ملا علی قاری نے کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کیسے کہ چاند کے نور سے مصطفیٰ کے چہرے کا نور زیادہ ہے؟ فرمایا اس لیے فنور وجہی ذاتی لا ينفق عنہ سادہ فی اللیالی والایام، فرمایا کہ چہرے مصطفیٰ کا نور حسن ذاتی ہے، یہ وصف ذاتی ہے. حضور علیہ السلام سے کبھی نہیں جدا ہوتا چاہے دن ہو یا رات ہو. ونور القمر مقتصب مستعار وینقص منہ تارتاً ویقصب منہ اخرى، فرمایا کہ جو آسمان کے چاند کا نور ہے، جو آسمان کے چاند کا نور ہے، فرمایا یہ کم بھی ہو جاتا ہے بے نور بھی ہو جاتا ہے، پر چہرے مصطفیٰ کا نور کم نہیں ہوتا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے میرے امام نے کہا رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا. تفسیر مزری کے اندر موجود ہے کہ جب آپ مصر کی گلیوں میں گزرتے، جب مصر کی آپ گلیوں سے گزرتے وہاں چلتے تو آپ کے چہرے کے اندر اتنا نور تھا کہ اس چہرے کی نور کی وجہ سے فرمایا کہ گلیوں کی دیواریں جگمگا اٹھتی تھی. یہ کس کا حسن و جمال ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. بولے نا حضرت یوسف علیہ السلام. اور محدثین نے کہا وحسن یوسف وغیرہ جزء من حسن مصطفیٰ، فرمایا کہ ساری کائنات کا حسن و جمال
اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال مصطفیٰ کے حسن و جمال کے مقابلے میں ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے. تو جو جز کا یہ کمال ہے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ تو آپ نے پڑھا ہے نا سورۃ یوسف کے اندر وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ. یہ میں واقعہ نہیں سنا رہا آپ کو, یہاں ایک بات سنانے جا رہا ہوں. اس آیت کریمہ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پڑھا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ, کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو آپ نے نبی کے حسن و جمال کو بیان فرمایا کہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ, کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال یہ تھا کہ مصر کی عورتوں نے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. تو حضرت عائشہ کو جلال آ گیا, آپ نے نبی کے حسن و جمال کو بیان کیا. اگر سبحان اللہ آپ کی ایسا ہوگی تو پھر اگلے موقع سناؤں گا. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لفامی زلیخا لو رائنا جبینہو لاسرنا بالقتل قلوب علی الجدے. آپ فرماتی ہے او زلیخا کو تانا دینے والی عورتیں لو رائنا جبینہو, اگر میرے نبی کی پیشانی کا ایک جلوہ دیکھ لیتی لاسرنا بالقتل قلوب علی الجدے, فرمایا انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دل اور کلیجے کاٹ کاٹ کے باہر پھینک دیتی. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا جملہ حضور کے حسن و جمال کے بارے میں, اور کہاں میری ٹوٹی پھوٹی اردو, تو میں وہ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں جس میں اس جملے کا حق ادا کرے. میں وہ ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, سننا چاہتے ہیں آپ کہ حضرت ام المومنین کا جملہ کہاں اور میری ٹوٹی پھوٹی اردو کہاں, وہ ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس نے اس جملے کا ترجمہ کر کے حضرت ام المومنین کے جملے کا حق ادا کر دیا. فرمایا حسن یوسف پہ کٹی, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا حقیقت یہ ہے کہ آپ توجہ سے بات سنیں کہ آپ کو یہ شعر سمجھ نہیں آیا. اگر یہ شعر آپ کو سمجھ آ جاتا تو آپ کی سبحان اللہ اونچی ہوتی, اور میں سمجھائے بغیر بھی آگے نہیں جاؤں گا. شعر میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں. کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ دو مصرے. کمال ہے کہ ایک مصرے میں حسن یوسف کو بیان کر دیا, دوسرے مصرے میں جمال مصطفیٰ کو. ایک شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن رکھ دیا اور دوسرے مصرے میں جمال مصطفیٰ اور موازنہ کیا. آپ نے شعر کئی بار سنا ہے خطبات سے, لیکن آپ کو شعر سمجھ نہیں آیا. اب میں آپ کو شعر سمجھانا چاہتا ہوں. حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا موازنہ کیا گیا اور بتایا گیا یہ حسن یوسف ہے, یہ حسن مصطفیٰ ہے. اب آپ نے توجہ سے سننا ہے, ادھر نام ادھر حسن ہے, ادھر نام ہے. ادھر حسن ہے, ادھر نام ہے, ادھر انگلیاں ہیں, ادھر سر ہے. کیا بات ہے شاہ جی, کیا بات. شعر آپ نے سنا تو ہے لیکن سمجھا ابھی آگے سمجھنا ہے نا شعر کو. پھر قربان جائے اس ذات پر جس نے یہ شعر بیان کیا, قربان جائے اس کی عظمت پر.
क्या बात है सर, सुभान अल्लाह। हुस्न मुस्तफ़ा और हुस्न यूसुफ का मुआजना किया गया और बताया गया कि हुस्न यूसुफ क्या है और हुस्न मुस्तफ़ा क्या है। फरमाया कि वहाँ हुस्न है, यहाँ नाम है, वहाँ उंगलियां है, यहाँ सर है, वहाँ औरतें हैं, यहाँ मर्द है। सर कटाते हैं तेरे समझाना है। क्या बात। मेरी तो टूटी फूटी उर्दू थी, मैंने वो आपको सुना दी थी, पर हजरत उम्मुल मोमिनीन का जुमला कहाँ। फरमाया कि वहाँ हुस्न है, यहाँ वहाँ उंगलियां हैं, यहाँ वहाँ औरतें हैं, यहाँ। अगली बात उलमा तशरीफ फरमाए, इस्लाह फरमाएंगे हुस्न यूसुफ पे कटी माजी मुतलक है। और दूसरी बात ये है कि ये अचानक हादसा पेश आया। क्यों? इसलिए समझना है ना अभी आपने, इसलिए कि वो उंगलियां काटने नहीं बैठी थी, इरादतन कसदन उंगलियां काटने नहीं बैठी थी, वो फ्रूट काटने बैठी थी। लेकिन हुस्न यूसुफ गालिब आया, उंगलियां काट दी। वहां अचानक हादसा पेश आया, लेकिन 1450 साल गुजरने के बाद आज भी लोग नाम मुस्तफा पे गर्दनें कटा रहे हैं। अब बात ये है कि शेर में कितने मिसरे होते हैं? दो। पहले मिसरे में हुस्ने यूसुफ, दूसरे मिसरे में हुस्ने कमाल। किसने ये कमाल कर दिया? ये किसका कमाल है? फरमाया इसे कहते हैं ताजदारे बरेली, इसे कहते हैं अहमद रजा। ये उनका कमाल है, ये उनका ही कमाल है कि उन्होंने कमाल कर दिया। कहाँ आप बैठे हैं? बोले ना, रूहानी तौर पर आप कहाँ बैठे हैं? मस्जिद। तो हजरत हसन शायर रसूल आप फरमाते हैं लम्मा नजर तो इला अनवार मुस्तफा, बताया कि जब मैंने नबी के हुस्न और जमाल अनवार तजल्लियात को देखा, फता तो कफी आला आईनी, फरमाया मैंने हथेलियां अपनी आंखों पर रख दी। क्यों? फरमाया खौफन मिन ज़िहाब बसरी, कहीं ऐसा ना हो हुजूर के हुस्न और जमाल की वजह से मेरी आंखें चुदिया न जाए। क्या बात है, मेरी आंखें बेनूर ना हो जाए। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु के मुकम्मल हुस्न जमाल को कायनात में ज़ाहिर नहीं किया। अल्लाह ने गैरत के 70,000 पर्दे मुस्तफा के हुस्न जमाल पे रखे हैं। आप खुद अंदाजा करें, 70,000 पर्दे हुस्न जमाल मुस्तफा करीम के हुस्न जमाल पर हो, फिर भी हुजूर के हुस्न का ये आलम है। जब 70,000 पर्दे उठाए जाएंगे तो नबी के हुस्न जमाल का क्या आलम होगा। इसलिए किसी ने कहा कि खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आप कहाँ बैठे हैं? मस्जिद। असल बात यह है कि मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं बुखार है,
لیکن میں نے عقیدے میں بھی بات کرنی تھی، لیکن آج نہیں، پھر سے انشاءاللہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا بات یہ ہے 10 منٹ آپ کے باقی آپ عقیدے پہ بات کر سکتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت، اس بات کو بھی تو کمپلیٹ کرنا ہے نا جس کو شروع کیا ہے۔ حسنی بیان کرو، یہ عقیدہ ہے، سبحان اللہ، حسنی بیان کرو، سبحان اللہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آج دیکھیں کہ میں ادنا سے ادنا، کمینہ سے کمینہ بندہ حضور کے حسن و جمال کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو جب ایک صحابی رسول نبی کے حسن و جمال کا ذکر کرے، صحابہ ذکر کانوں سے سنے، پھر اس حسن و جمال کا مشاہدہ کرے، اس محفل کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام قرطبی کہتی ہے لم یظہر لنا تمام حسنہ، فرمایا کہ ہمارے سامنے حضور کا مکمل حسن و جمال اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ لو ظہر لنا تمام حسنہ، اگر مصطفیٰ کا تمام حسن و جمال اس دنیا میں اللہ ظاہر کر دے، لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، فرمایا ہماری آنکھیں حضور کے حسن و جمال دیکھنے سے ختم ہو جاتی۔ ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ ہم حسن جمال کا مشاہدہ کریں، کہ اللہ نے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا آج بھی ہم اس مسجد میں، جامع مسجد محمدیہ میں نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت حسان وہاں جہاں آپ روحانی طور پر کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی۔ تو حضرت حسان کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور تو دیکھ تو زیادہ حسین کسی ماں نے جمی ہی نہیں۔ سبحان۔ اچھا کچھ لوگ یہ ہمیں باتیں کر دیتے ہیں کہ حضرت حسان، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ میں ہم حضور کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں، حضور السلام کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ اب غور کریں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ، لَمْ تَلِدْ میلاد دونوں کا مادہ ایک ہے، معنی ہے پیدائش۔ آگے چلیں خلقتا مبرعان، خلقتا کا معنی بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ آگے پھر چوتھے مصرے میں جا کے کہا کاننا کا قد خلقتا، پھر نبی کے میلاد کو بیان کر دیا، پھر نبی کے میلاد کو بیان کر دیا۔ حسن جمال کا ذکر بھی ہو رہا ہے، نبی کے میلاد کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ اب یہ ہم کہتے ہیں حضرت حسان نے 1450 سال پہلے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال اور میلاد کا ذکر کیا۔ اچھا ان کی بات یہ ہے کہ جب بھی تم نبی کی عزت کی بات کرو ان کے اندر کا بغض باہر آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کتنے لکھی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کتنے لکھی ہے؟ کہاں لکھا یہ؟ میں نے کہا تجھے نبی کی حدیث سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے 1450 سال پہلے تمہارے بڑوں کو حضور نے مٹی ڈالی تھی، اندھے ہو گئے تھے، اس وقت رسول اللہ نظر نہیں آئے تھے، آج رسول اللہ کا فرمان نظر نہیں آئے۔ اس وقت رسول اللہ نظر نہیں آئے تھے، آج ان کی اولاد کو رسول اللہ کا فرمان نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جلال الدین رومی نے بیان کی، فرمایا مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین، فرمایا قرآن کا مغز ایمان کی روح، دین کی جان محبت مصطفیٰ۔ اس لیے جب بھی تم نبی کی عظمت کی بات کرو، جب بھی تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو، جب بھی تم حضور علیہ السلام کے مقام کو بیان کرو، ان کے اندر کا بغض باہر آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کتنے لکھی ہے، کتنے لکھی ہے۔
اردو پڑھنا بھی نہیں آتی پھر بھی کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کون سی آیت ہے، بخاری کی کون سی حدیث ہے. ہم کہتے ہیں فیض میں جل جائیں، فیض میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. خاک ہو جائیں عدم جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. کیا بات ہے استاد. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے گر قیامت میں مان گئے. تو حضرت حسان بن ثابت نے کیا بات ہے سبحان اللہ. آپ نے خود روحانی طور پر آپ نے آنکھوں سے دیکھا حضرت حسان نے حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو نبی کے حسن و جمال کو بیان کیا. اور حضرت حسان نے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 مرتبہ ذکر کیا. 3 مرتبہ لم تلد اور میلاد، اس کا معنی پیدائش ہے. اور خلقتا مبررات، آگے کانڈا کا قد خلقتا، یہ خلقتا. اچھا یہ کہتے ہیں نا، یہ پھر یہ ڈنڈی لگاتی، یہ کہتے ہیں حضور تو موجود نہیں تھے، یہ تو صحابہ نے اپنی طرف سے کر لیا. میں نے کہا تو اندھا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ، یہ کاف ضمیر خطاب کی تمہیں نظر نہیں آتی؟ کیوں؟ اس لیے اندھا ہے کہ اس وقت رسول اللہ نظر نہیں آئے تھے. آج رسول اللہ کا فرمان نظر نہیں آتا، اس لیے نبی کے فرمان کو سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ ضروری ہے. بہت خوب استاد جی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ، یہ کاف ضمیر کس لیے ہے؟ علماء تشریح فرمائے، میری اصلاح فرمائے کہ پوچھیں ان سے کہ یہ کاف ضمیر کس لیے آتی ہے؟ اگر حضور نہیں تھے تو مِنْكَ کیوں کہا گیا؟ آگے خلقتا مخاطب کے سیگے، آگے خلقتا ایک بار نہیں 2 بار خلقتا مخاطب کے سیگے. اس لیے میں نے کہا جب بھی تم نبی کی عظمت کی بات کرو، ان کے اندر کا بغض باہر آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہاں لکھا ہے. انہیں نظر نہیں آتا، نظر اس کو آتا ہے، سمجھ اس کو آتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کیا اور نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بیان کیا. میلاد بیان کیا، حضور خود موجود ہے. اب آپ مدینے سے واپس آ جائیں، آپ مدینے سے واپس آ جائیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ اس پیٹ کے قریب سوکرمنٹ ہے اور اس میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد محمدی. تو اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی، مزارات کو وسیلہ بنانا، اس کے ثبوت میں. تو ایک آدمی سن کے چلا گیا اور جا کے اس نے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ تم ہمیں روکتے ہو، آج میں سن کے آیا ہوں کہ مزارات کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اللہ مشکلیں ڈال دیتا ہے. جب اس نے بات کی، اس نے کہا ادھر لکھی ہے. کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ امام صاحب نے بیان کیا ہے، مولوی صاحب نے کہا مجھے نمبر دو. تو نمبر لیا گیا، بات کی گئی. جب بات کی تو میں نے کہا کون سی کتاب تیرے پاس موجود ہے؟ کہنے لگا فلاں کتاب حدیث کی. میں نے کہا اس کو اٹھاؤ. جب اس نے اٹھایا میں نے کہا فلاں باب اٹھاؤ. اس نے باب اٹھایا اور بندے بھی سن رہے ہیں، کار بھی چل رہی ہے. میں نے کہا فلاں حدیث کھولو. کہنے کہا حدیث کھول لی. میں نے کہا پڑھو اسے. پڑھ لیا. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں حدیث مجھے مل گئی ہے. میں نے کہا حدیث مل گئی ہے؟ کہتے ہیں حدیث مل گئی ہے پر میں نہیں مانتا. پر میں نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر بغض مصطفیٰ ہے. حدیث کو سمجھنے اور ماننے کے لیے نبی کی محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو میں نے کہا حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. حدیث کسے کہتی ہے؟ کہتا ہے کہ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں حضور کا ذکر ہے. علماء تشریف فرمائے، پوچھے ان سے کہ حدیث کی اصلاح تعریف یہی ہے، اصلاح کریں کہ جس میں حضور کا ذکر ہو وہی حدیث ہوتی ہے. میں نے کہا تیرے اندر کا بغض باہر آ رہا ہے، تیرے اندر کا بغض.
اور وہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے حدیث بھی دکھا دی ہے اور تو نے پڑھ بھی لی ہے, تو نے اپنی زبان سے خود بھی کہا ہے کہ مجھے حدیث مل گئی ہے, پھر تو کہتا ہے میں نہیں مانتا. پتہ چلا تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, پیتا ہے گور کو کیا نظر ہے کیا دیکھے. تو جب بھی تم نبی کی عظمت کی بات کرو, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا, کہتے ہیں کہ دل کی کہاں لکھا ہے, اور ہمارے سنی پریشان ہو جاتے ہیں. اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں. آپ مدینے سے واپس آئے, آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حسن و جمال کو بیان کر رہے تھے, نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کو بیان کر رہے تھے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے حسن و جمال کو بیان کرنا, حضور کے میلاد کو بیان کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت بولے نا, حضرت بولے حضرت. اور سننا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ تو آپ نے کس کی سنت پہ عمل کیا؟ آج آپ خود دیکھ لیا روحانی طور پر, آپ نے کس کی سنت پر عمل کیا؟ مصطفیٰ کی, کہ حضور سن رہے تھے, حضرت حسان بیان کر رہے تھے, تو آپ نے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیا. تو میں نے ابتدا میں کہا جب میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں تو آپ اپنے ایمان سے پوچھیں, جو نبی کی سنت پہ عمل کرے وہ مبارکباد کو بہت خوب استاد جی, سبحان اللہ. جو نبی کی سنت پہ عمل کرے کیا وہ مبارکباد کا مستحق نہیں ہے؟ کیا بات ہے. اسلام نے فرمایا من احیا سنتی فقط احبنی, سبحان اللہ. ومن احبنی کان معی یوم القیامت فی الجنہ. فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا یا عمل کیا اس نے مجھ سے محبت, جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت کی بشارت آپ کو دی جا رہی ہے اور آپ نے سنت مصطفیٰ کو 1450 سال کے بعد زندہ کیا. کیا آپ مبارکباد کے مستحق نہیں ہیں؟ اس لیے اب میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ ساری بات آپ کو سمجھانے کے لیے کی تھی. آج آپ مبارکباد پر اکتفا کر لیں, پھر جب موقع ملے گا میلاد مصطفیٰ پہ بیان کریں گے. اللہ سب کی حاضر کو تمامی حضرات میں کٹ ہوئی سارے حضرات تمامی حضرت اول آخر جب آپ پڑھ کے پھر ایک دفعہ رمضان شریف ایک منٹ بیٹھے, ایک دفعہ رمضان شریف ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے پیلے طریقے طرح رشید جناب پیر رضا مصطفیٰ صاحب دعا فرمان کے بڑی بہترین کوشش کر رہے ہو یہ نا دو ساتھی کہتے سبے کلاسہ نے تو جو عیسیٰ بہن 5 منٹ لگاؤ, میں کہ انشاءاللہ